السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیوی کے خاوند پر اور خاوند کے بیوی پر کیا حقوق بنتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ تو اللہ کریم ہمارے اس مقصد کو، جو ہم دین کی فقہ کی روح سے یہاں حاضر ہوتے ہیں، آپ تمام کے لیے جو ہے وہ باعث برکت، خیر و برکت فرمائے، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دین کی اور دنیا کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم مسائل ہے، بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو معاشرے میں جتنی تیزی سے شادیاں ہو رہی ہیں، اتنی تیزی سے طلاق کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ جتنی تیزی سے آپس میں تعلقات ہموار ہو رہے ہیں، اتنی تیزی سے آپس میں تعلقات کو توڑا بھی جا رہا ہے، اور بہت زیادہ فیصد میں یہ معاملات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو مردوں کو عورتوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے بات کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے آخری وصیت فرمائی تھی اپنی امت کو، اور اس کے بعد آپ نے کوئی وصیت اپنی امت کو نہیں فرمائی، اس کے بعد وصال ہو گیا ظاہری طور پر، اور یہ آخری وصیت تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اور دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام، تمہارا غلام، دوسرا تمہاری بیوی، ان پر ہرگز ظلم مت کرنا، ان پر ہرگز ظلم مت کرنا، کیونکہ ان کو بھاگ کر تو کہیں جانا نہیں ہے، گھر چھوڑ کر تو کہیں جانا نہیں ہے، تو ان پر ظلم کرا تو یہ دکھی ہوں گی تو ٹوٹ جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو کمزوروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، بڑی وعید ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عورتوں کی نزاکت کے بارے میں معاملہ رکھا کہ ایک سفر میں تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک شخص تھا جو اونٹوں کو ہانکا کرتا تھا، چلایا کرتا تھا، جن پر عورتیں سوار تھیں، تو اس کا نام انجشا تھا۔ تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو ہانک رہا تھا کہ سفر جلدی آگے تک پہنچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے اس کو فرمایا انجشا، آہستہ آہستہ، آپ دیکھ نہیں رہے؟ عورتوں کی طرف اشارہ کیا جو اونٹوں پر سوار تھیں، اور فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان پر جو سوار بیٹھی ہیں یہ نازک آبگینے ہیں، انہیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، یہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ عورتوں کی نزاکت کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات دے کر گئے کہ عورتیں اتنی نازک ہیں، ان کی اتنی احتیاط کرنی ہے۔ تو پھر میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے معاشرے کے مردوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ انہیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ آج ہمارے گھروں میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کہ میں اگر آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ کے علم میں ہی ہوگا، تو آپ خود سوچیں تو کیا یہ نازک آبگینے محفوظ ہیں؟ کیا یہ نازک آبگینے دکھی نہیں ہیں؟ کیا یہ نازک آبگینے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نازک آبگینے فرمایا، وہ ٹوٹ نہیں رہے؟ تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب و الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ یاد رکھو تمہاری اس دنیا میں، تمہاری، اپنی نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا تمہاری اس دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں، مجھے تین چیزیں پسند ہیں، اور فرمایا الدیب والنساء وجعلت قرۃ عین الصلاۃ فی الصلاۃ۔ فرمایا تمہاری اس دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں، الدیب یعنی خوشبو پسند ہے، والنساء، اور وہ منکوحہ عورتیں جن کا نکاح ہو گیا ہے وہ پسند ہیں، اور تیسری چیز فرمایا وجعلت قرۃ عین فی صلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے بعد مجھے نماز پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جو یہ تمہاری دنیا ہے،
اس کی خوبصورتیاں، اس کی رنگینیاں، اس کا حسن، اس کا نور، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، چاند، سورج، سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ مجھے تمہاری اس دنیا سے صرف 3 چیزیں محبوب ہیں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: ایک خوشبو ہے، اس کی حفاظت فرمانا، ایک عورت ہے منکوحہ جس پر ظلم نہ کرنا، جس سے محبت سے رکھنا، جسے ادب سے رکھنا، جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور فرمایا تیسرا میرے نزدیک نماز ہے، اس کو قائم رکھنا۔ نماز آنکھوں کا نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی حفاظت کرنا، ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ تعلیمات تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دے کر گئیں۔ اب عورتوں کا معاملہ، عورتیں بری الزماں نہیں ہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جب، تو عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا مقصود ہوتا تو میں محمد تمہیں حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو، صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو مردوں کا خاوند کا یہ مقام ہے، یہ عزت ہے، یہ مرتبہ ہے۔ عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کہ اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر اپنی 4 دیواری سے باہر نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ نکل رہی ہے تو ایسی صورت میں اس پر اللہ اور اس کے رسول اور تمام جن و انس، ہر کسی چیز کی، ہر مخلوق کی لعنت ہوگی۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم رہنا۔ تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، اس کی پاسداری کا خیال رکھنا ہے۔ اور مرد کو حکم دیا کہ تم اس کا خیال رکھو، تم جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، تم جو پیو اس کو پلاؤ، تم جیسا رکھو اس سے بہتر، جیسا رہو اس سے بہتر اس کو رکھنے کی کوشش کرو، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اگر ایسا ہو جائے، ایسا کوئی کام ہو جائے جس پہ غصہ آ جائے اور لڑائی کا معاملہ آ جائے اور یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ جائے، تو فرمایا عورت کو ایسے مارنا، سورہ نساء میں جو حکم ہے کہ اگر عورت بدفعلی پر اتر آئے یا دیگر معاملات جو شریعت کے خلاف ہوں اس پر اتر آئے، تو ایسی صورت میں عورت کو مارنا جائز ہے۔ علماء اکرام اس کی روح میں فرما رہے ہیں کیسا مارنا جائز ہے۔ فرمایا علماء اکرام نے کہ علم والی مار ہو، علم والی مار نہ ہو، یعنی تکلیف والی مار نہ ہو، بلکہ ذہنی تکلیف دی جائے، ذہنی تکلیف دی جائے۔ اور علماء اکرام مزید فرمانے اس کی شرح میں کہ آپ نے اس طرح اسے مارنا ہے کہ مسواک کی مقدار بنائیں، مسواک کی مقدار لکڑی بنائیں، اس پر روئی لگائیں اور اس روئی سے عورت کو ماریں۔ کیا اس روئی سے عورت کو لگے گی؟ یہ شریعت حکم دے رہی ہے، یہ شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ پھول کی طرح اسے لگے، اسے محسوس ہو اس کا شوہر ناراض ہے اور ناراض ہو کر اسے مار رہا ہے، تو یہی اس کے لیے کافی ہونا چاہیے، یہی اس عورت کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور مرد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کے منہ پر کبھی ہاتھ نہ مارے، ہاتھ تو اٹھانا ہی نہیں ہے، گالی گفتار تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ شریعت ہمیں سکھائی نہیں رہی۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اچھا سلوک رکھیں، یہی دین ہمیں سکھا رہا ہے، یہی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھا رہی ہیں۔ اگر ہم ان تمام معاملات پر عمل کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی رہیں گے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں گے تو دنیا اور آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ تعلیمات آگے پہنچائیے۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔